ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس 24ویں پارے میں سورۃ الزمر کے آخر تک ہوا تھا۔ سورۃ الزمر کے بعد ہے جی سورۃ المؤمن۔ سورت کا نام ہے المؤمن، اور اس سورہ مبارکہ میں ایک رجل مومن کا تذکرہ ہے۔ زمر کے آخر میں بیان ہوا کہ کفار جہنم کی طرف گروہ بن کر جائیں گے اور اہل ایمان جنت کی طرف گروہ بن کر جائیں گے۔ سورۃ المؤمن میں بتایا وہ مسئلہ جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ ہے اللہ کی ساتھ شریک بنانا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں نا، وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ مقام عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے شرک کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ دن قیامت کے التجا کریں گے، یا اللہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اب کیا دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیوں کہ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب دنیا میں اللہ کی وحدانیت کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کی طرف بلایا جاتا تم بات مان لیتے تھے، لہٰذا اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس لیے آخر میں اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی پکار کرو تو خالص اللہ کی پکار کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غذا خالص دی ہے نا، دودھ کے اندر خون کی ملاوٹ ہو تو تم دودھ نہیں پیتے ہو، ایسے ہی عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو تو اللہ عبادت قبول نہیں فرماتے۔ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، تو اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم۔ تھوڑی اس کی تشریح یوں کر دوں کہ جب ساری کائنات پر موت طاری ہو جائے گی، پہلے زمین پر پھر آسمان والوں پر، نہ کوئی زمین میں مخلوق بچے گی نہ کوئی آسمانوں میں بچے گی، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کدھر گئے؟ وہ دنیا کے بادشاہ کہاں گئے جو کہتے تھے ہماری بادشاہت ہے، جو کہتے تھے بس ہم ہی ہم ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ سرکش کہاں ہیں؟ وہ میرے باغی اور نافرمان کہاں ہیں؟ پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ اور ساتھ اللہ یہ بھی سوال کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ اب کس کی بادشاہت ہے؟ اب کوئی ہو تو بتائے، یہاں تو سب ختم ہو چکے ہیں۔ پھر میرا رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج سب کی بادشاہتیں ختم ہو گئی ہیں لیکن رب کی حکومت آج بھی قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تو سب مان جائیں گے کہ اللہ کی حکومت ہے، آج کیوں نہیں مانتے کہ ہر چیز پر قبضہ اور کنٹرول صرف کس کا ہے؟ اللہ۔ اس پر اللہ مثال دیتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے میرا حکم پہنچایا تو وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور موسیٰ کو چاہیے کہ اپنے رب کو بلائے۔ نعوذ باللہ، مطلب گویا کہ اللہ اس کو کیسے بچائے گا؟ اللہ فرماتے پھر میں نے بچایا۔ وہ تو کہتا تھا کہ رب کیسے بچائے گا، پھر میں نے بچایا اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کیا۔ تو بادشاہ تو اللہ کی ہوئی نا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب فرعون نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں تو فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص وقال رجل مؤمن، جس کے نام پہ سورہ مومن ہے، وہ مومن شخص بول پڑا یکتم ایمانہ، ایمان چھپاتا تھا۔ ایمان تو پہلے لا چکا تھا لیکن ایمان کا اظہار اس نے نہیں کیا تھا فرعون کے ظلم کی وجہ سے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات ہوئی اور وہ وہاں بیٹھا تھا، پھر اس سے برداشت نہ ہوا اور پھٹ پڑا اور بول پڑا، اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر وہ تقریر کی کہ رب نے قرآن میں نقل فرما دی۔ سنیے ذرا کیا کہا اس نے۔ ایمان اندر موجود ہو نا
ایک نہ ایک دن ابھر ہی پڑتا ہے۔ وہ بول پڑا اور کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس شخص کو قتل کرتے ہو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس جرم کی وجہ سے قتل کرتے ہو؟ قصور تو بتاؤ نا موسیٰ کا۔ موسیٰ کا یہی جرم ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ یہی جرم ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اور اس نے یہ بات ویسے نہیں کر دی۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، اس دعوے پر بڑے واضح دلائل لے کر آیا، اور اے میری قوم والو، آج تمہارے پاس یہ حکومت ہے، یہ حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور ایسے ناکام ہوئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج کیا پوچھتے ہو، لحد کا بھی پتہ نہیں ہے، نام و نشان مٹ گئے ہیں، زمین کھا گئی ہے آسماں کیسے کیسے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر چلا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کس بات کا غرور کرتے ہو؟ یہ مصر کی حکومت دیکھ کر اللہ کے نبی کے قتل کے پروگرام بنانے والوں، کچھ غور کرو، یہ حکومت اور یہ کرسی اور یہ اقتدار چند دنوں کا ہے، سب کچھ چلا جائے گا، کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اور مجھے تو خطرہ ہے جیسے پہلے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آیا، کہیں تم پر نہ آئے۔ لیکن فرعون ضدی، فرعون بدبخت اور فرعون لعین نے کیا کہا؟ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ۔ یہ بات سن کر کہنے لگا اپنے حامان وزیر سے، ایک اونچی سی عمارت بنا، مینارہ اور محل بنا، میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا الہ کہاں رہتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک وانی لاظنہ کاذبا، میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، سب کو استغفر اللہ۔ وہ رجل مومن پھر بولا، رجل مومن پھر بولا اور اس نے کہا اے میری قوم، اتبعوا لاحدکم سبیل الرشاد، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرو، یہ تکبر کی جملے مت بولو اور اس طرح کی غرور کی باتیں نہ کرو۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم دوزخ کی طرف کھینچنے والی باتیں کر رہے ہو۔ اچھا نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں باتیں کہہ رہا ہوں۔ اور میرے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ تو رب کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں نا، جیسے موسیٰ کو میں نے بچایا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ایسے اس شخص کو جس نے فرعون کے محل میں کھڑے ہو کر سچی بات کی تھی، میں نے اس شخص کو بھی بچا لیا، میں نے اس شخص کو بھی بچا لیا۔ رہی بات فرعون کی، فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہم نے ان کو غرق کیا سمندر میں اور صبح شام دوزخ کا عذاب دیا جاتا ہے، آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ آیت عذاب قبر کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ غرق ہوئے پانی میں اور آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے صبح شام۔ ویوم القیامت ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت والے دن انہیں شدید عذاب یعنی دوزخ کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں بادشاہت میری ہے، حکومت میری ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ میرے سامنے بے بس اور عاجز ہیں۔ اور اس لیے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جیسے پہلے اسی صورت میں فرمایا نا کہ اللہ کی خالص پکار کرو، کیونکہ بادشاہ وہ ہے اور مانگی چیز بادشاہ سے چاہتی ہے۔ دیکھیں جی، ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے نا یہ گھڑی جو آپ کے پاس ہے یہ مجھے دے دو، تو اب آگے میری مرضی میں دوں یا نہ دوں، لیکن چلو میری چیز تو ہے نا، اس نے مجھ سے مانگی ہے۔ اب اگر وہ مجھے کہتا ہے کہ جو باہر روڈ کے اوپر پلاٹ خالی پڑا ہے نا وہ میرے نام کرا دو، جس کا میں مالک ہی نہیں ہوں، اب یہ مانگنا غلط ہے۔ مانگی چیز اس سے جاتی ہے جو مالک ہو، جو مالک ہی نہیں ہے اس سے مانگنا کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب مالک ساری کائنات کا میں ہوں تو مجھ سے مانگو نا، اب دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی ہے۔
دینا نہ دینا کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن مالک جو ہے مانگا تو اس سے ہی جاتا ہے نا، جو مالک ہی نہیں ہے اس سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہی کائنات کا مالک ہوں۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم، تمہارا رب کیسا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ کب میں نے تمہاری پکاروں کا جواب نہیں دیا کہ تم مجھ سے نا امید ہو گئے ہو؟ فرمایا میں اللہ ہی تمہارا رب ہوں۔ پھر آگے اللہ اکلی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں اللہ وہ ہے جس نے زمین کو قرار والا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم اور تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم اور بہت خوبصورت کر کے تمہیں سجا کے بنایا، ورزقکم من الطیبات تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے رات دن کا نظام بنایا، جس نے مویشی بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور ان میں سے بعض کا گوشت بھی کھاؤ۔ اس کے بعد جی سورہ حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ، شروع میں تو صداقت قرآن ہے، بعد میں ایک شبہ کا جواب بھی ہے۔ شبہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو جیسے پچھلی صورت میں ابھی سنا کہ پکار اللہ کی کرو، ہم نے تو غیر اللہ کی کئی دفعہ پکار کی، کام بھی بن گیا اور فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک ہو گیا جناب، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا یہ شیاطین ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شیاطین ہیں۔ ایک بندے پر ہو جاتے ہیں مسلط، فلاں دربار سے کھڑ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہو جاتا ہے ٹھیک، تمہارا عقیدہ ادھر بن جاتا ہے، حالانکہ ٹھیک کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے۔ رات کو ایک جگہ ہم بیان کے لیے گئے، چونکہ ہمارا یہ درس ریکارڈ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ سنتے ہیں، یا حافظ شہزاد صاحب میرے ساتھ تھے، تو وہاں ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ فجر کے بعد درس کیوں دیتے ہیں؟ فجر کے بعد تو لوگ سوئے ہوتے ہوں گے۔ تو ایک اور بندہ جو ہمارا درس مستقل سنتا تھا اس نے کہا کہ میرے خیال میں بندے نہیں سوتے ہوں گے، ایک تو مولوی صاحب سونے نہیں دیتے، ان کو ہلاتے رہتے ہیں، دوسرا ان کے بابا جی ہیں ان کی آواز ساتھ ماشاءاللہ ایسی آتی ہے کہ سب کو جگا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی لاج رکھیں اور جاگ کے رہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ سوئیں گے تو نہیں انشاءاللہ؟ اچھا یہاں پہ ایک بات آپ کو اور سناؤں، صداقت قرآن تو ہے ہی ہے، اس صداقت قرآن کے سلسلے میں ایک بات سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، کہو نعوذ باللہ، یہاں تک کہ گھٹیا حرکتوں پہ آئے کہ ایک دم کرانے والے کو بلا کے لے آئے کہ نبی پاک کو دم کر، نعوذ باللہ من ذالک، زماد وہ آیا دم کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھائی چونکہ آپ بیمار ہیں نعوذ باللہ تو آپ آئیں تاکہ آپ کو دم کریں۔ دیکھیں بھائی اللہ کے نبی بھی سوچتے ہوں گے کہ کتنے بے وقوف ہیں، پاگل خود ہیں، سمجھتے ہیں مجھے ہیں۔ اب فرمایا ٹھیک ہے دم کر لے بھائی۔ آپ چلے گئے، اس کے بعد اس کو جو منتر چنتر آتے تھے پڑھ پڑھ کے مار مار کے پھوکے مار مار کے پھوکے مار مار کے پھوکے مار مار کے ابھی کچھ اثر ہوگا، ابھی کچھ اثر ہوگا۔ کیا ہونا تھا اللہ کے نبی پہ اثر، خوب جب پھونکے مار مار کے پسینہ پسینہ ہوا نا، آپ نے پوچھا کام پورا کر لیا تم نے، جو کرنا تھا ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہو گیا۔ فرمایا اب میں بات کرتا ہوں، پسند آئے تو مان لینا، نہ آئے تو نہ ماننا۔ کہا جی بڑی عجیب بات ہے۔ آپ نے حمد و ثنا پڑھی اور یہ ایتیں پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ یہ جس کو تم دیوانوں کا کلام سمجھتے ہو، یہ دیوانوں کا نہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، اس کی آیتیں رب سے جدا ہوئی ہیں، عربی کلام ہے جاننے والوں کے لیے، اور بشیرا و نذیرا خوشخبری سنانے والے کے لیے اور ڈرانے والے کے لیے۔ فاعرض اکثرهم اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا، فهم لا يسمعون وہ سنتے نہیں ہیں۔ جب آپ نے یہ چند آیتیں پڑھی نا، زماد تڑپ گیا اور کہنے لگا اعدھا الیہ، یہ ذرا دوبارہ سناؤ مجھے۔ آپ نے دوبارہ پڑھی، دوبارہ سنا، کہنے لگا اعدھا الیہ،
ہاں پھر سناؤ ذرا یہ دوبارہ سناؤ۔ آپ نے جب تیسری مرتبہ پڑھی وہ بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جس کے خریدار بن کر گئے تھے خود اس کے ہاتھ بک گئے ہم، اور اسی کے جس کو دم کرنے کے لیے گئے تھے پتہ چلا طبیب تو وہ ہے، معالج تو وہ ہے، مریض تو ہم خود تھے، لیکن سمجھ آ گئی، معلوم ہوا ضد نہ ہو بندے کے اندر، ضد نہ ہو نا تو قرآن پاک بندہ سنے تو اثر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کے ساتھ خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ دیکھو جی اکثر قرآن میں آیا ہے کہ 6 دنوں میں آسمان زمین بنے ہیں، اس مقام پر تھوڑی تفصیل ہے۔ خلق الارض فی یومین، 2 دنوں میں زمین کو بنایا، اور پھر تم رب کا شریک بناتے ہو۔ پھر وجعل فیہا رواسیہ، پھر زمین میں پہاڑ بنائے، برکتیں ڈالیں، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ ڈالیں۔ فی 4 ایام، 2 مزید دن لگے تو 4 دن ہو گئے، یعنی 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 دنوں میں زمین میں یہ روزی کے ذریعے یا باقی ساری چیزیں بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئی ہے، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر 2 دنوں میں اللہ نے آسمانوں کو بنا ڈالا، تو ٹوٹل 6 دنوں میں اس ترتیب کے ساتھ، یعنی 4 دن لگے زمین پر 2 بننے پر، 2 زمین کی برکتیں اور دیگر چیزوں پر، 4 دن ہو گئے، اور 2 آسمانوں پہ، ٹوٹل 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنا ڈالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس رب کا انکار کرتے ہو۔ اور قوم عاد نے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھول گئے جس نے پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن جب نہ مانا ہم نے ہوا کو بھیجا، 1 ہفتے تک ہوا مسلط رہی، اور طاقت کے نشے میں جو مست تھے نا ان کو اٹھا اٹھا کے مارا، پہاڑوں پہ مارا، سروں کو آپس میں ٹکرایا، اور پھر اللہ نے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ پھر اسی طرح قوم سمود، اور پھر اللہ فرماتے ہیں لوگوں قیامت کا دن آنے والا ہے، جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے نا تمہارے وجود کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بول کر بتائیں گے ہم نے کیا کیا تھا، پاؤں بول کر بتائیں گے کدھر چل کر گئے تھے، اور تیرا وجود کا ایک ایک حصہ پھر تم چیخو گے اور اپنے وجود سے کہو گے لما شہدتم علینا، اور تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وجود جواب میں کہے گا ہمیں رب نے بلایا ہے۔ پھر آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں جب میرا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، ہاں اس میں وہ سوال کا جواب بھی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جناب کام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور میں قیضنا لہم قرانا، یہ تو شیطان نے باتیں مسلط کی ہیں تمہارے اوپر، اور تمہیں رب سے بدظن کیا ہے، اور کئی کرتب دکھائے جاتے ہیں اور تم اللہ سے بدظن ہو جاتے ہو، حالانکہ کام کرنے والا سب کا کون ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایک عالم نے مثال دی، بیٹا ماں کے ساتھ لڑ پڑا، ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں نا جو ماں کے ساتھ لڑتے ہیں، بیٹا ماں کے ساتھ لڑ پڑا اور لڑ کر چلا گیا، ماں سے کہنے لگا میں تیرے ہاتھ کی روٹی بھی نہیں کھاتا اور میں پلٹ کر آتا بھی نہیں ہوں، لڑ کر چلا گیا۔ یہ مثال ہے، ذرا سننا توجہ کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی۔ میں تیرے ہاتھ کی روٹی بھی نہیں کھاتا، لڑ کر ماں کے ساتھ چلا گیا، ماں کو پتا تھا کہ اسے اور کہاں سے کھانا ملے گا، یہ آوارہ گردگی کرتا رہے گا لیکن جائے گا کہاں، خالہ کے گھر میں ہی جائے گا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں نے روٹی پکائی، یہ سارا دن پتہ نہیں کدھر لوفر پونا کرتا رہا ہوگا، کسی نے کھانا دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا، اور خالہ کے گھر پہنچایا کہ اگر وہ بدبخت ادھر آ جائے نا پھرتا ہوا تو یہ روٹی اس کو دے دینا تاکہ وہ کھا لے۔ اور یہ رات گئے، وہاں جب پہنچا خالہ کے گھر میں، آگے وہ ماں کا دیا ہوا روٹی کا ٹکڑا وہ وہاں پڑا ہوا تھا، خالہ نے بٹھایا، وہ روٹی اس کے سامنے رکھی، جب کھانے لگا نا تو کہتا ہے خالہ جی بس آپ کے ہاتھ میں بڑی لذت ہے، میری ماں تو ایسی ہے میں اس کے ہاتھ کا نہیں کھاؤں گا۔ خالہ نے کہا بے وقوف، جس کو تم میرے ہاتھ کا سمجھ رہا ہے یہ ہے تیرے ماں کے ہاتھ کا ہی۔ رب فرماتا ہے اور تم جہاں جہاں سے جاؤ گے نا اور کہو گے یہاں سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، یہاں سے مشکل حل ہو گئی، اور بے وقوف تجھے نظر کہیں اور سے آ رہا ہے، وہاں بھی مشکل میں ہی حل کروں گا تیری، میرے علاوہ کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، پھر کفار نے کہا اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، والغوا فیہ، شور ڈالو،
قرآن کے مقابلے میں دیگر شور شرابے ڈالو تاکہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، لعلکم تغلبون۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب جب عذاب کا مزہ چکھیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کو سننا چاہیے تھا یا نہیں سننا چاہیے تھا۔ ہاں مانے قرآن دے مول نہ پڑھیں شتابی، جڑے جڑے پڑھتے ہیں بن جاتے ہیں وہابی۔ قرآن نہ پڑھنا ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، فرقوں میں بیٹھے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، خدا کی قسم سارے جھگڑے یہاں پہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور جہنمی آرزو کریں گے، یا اللہ جنہوں نے ہمیں تیرے قرآن سے دور کیا آج ہمیں وہ دکھا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں پاؤں کے نیچے روند ڈالیں تاکہ ذلیل تو ہوں وہ بھی جنہوں نے ہمیں تیری کتاب سے دور کیا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آؤ اب میری کتاب کے قریب آ جاؤ، جو میری کتاب کے قریب آئے سننا جی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، پھر اس پر ڈٹ گئے، جب ان کی موت آئے گی نا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، بھائی خوف بھی نہ کرو غم بھی نہ کرو، اور جس جنت کا تذکرہ سنتے تھے نا اب اس میں داخلے کا وقت آ گیا تمہارا، جب جنت میں جائیں گے تو جو چاہیں گے وہ ملے گا، کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، وہاں پہ تم مہمان ہوگے، رب تمہارا میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جنت کی نعمتیں ہوں گی، اللہ کھلانے والا ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی کب قیامت آئے گی؟ سوال ان کا، فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ تم چھوڑو کب آئے گی، تم کرو تیاری قیامت کی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے کتنی تیاری کی ہے، تم تیاری کرو۔ اس نے بھی صحابی بھی پھر صحابی تھا ایسا جواب دیا، یا رسول اللہ لمبی چوڑی تیاری تو نہیں ہے، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ تو تیاری کرنی چاہیے قیامت کی۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے جی، شورا مشورہ، وامرہم شورا بینہم، اور ساتھ ساتھ اللہ نے اس سورہ میں یہ بھی بتایا سارے انبیاء کی یہی دعوت تھی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں۔ شروع میں یہاں بھی قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا اور پھر فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، جس مسئلے میں تم جھگڑے میں ڈال پڑے ہوئی ہو یہ جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سارے نبیوں کی دعوت ہے۔ شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، سارے نبی یہی بیان کرتے ہوئے گئے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق۔ اب آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ جی کی کرے کینڈی سنا تو کینڈی نہ سنا، کس کی مانے اور کس کی نہ مانے، ایک مولوی ادھر کھینچتا ہے دوسرا ادھر کھینچتا ہے۔ یہ اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اللہ نے جواب دیا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے ترازو بنایا ہے تو قرآن کو بنایا ہے، آؤ قرآن کے ترازو پہ تولو کس کی بات ٹھیک ہے۔ ایک مولوی صاحب آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے اور دوسرا ایک کہانی اور قصہ سنا رہا ہے، کچھ تو فرق کرو نا تم بھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تو عقل دی ہے نا، اتنی بات تو سوچو نا۔ ایک ہوائی فائرنگ کر رہا ہے، میں سن رہا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کئی لوگوں نے فیس بک پہ، ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب قبر میں گئے نا تو فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا پہلے توں دس تسی کون ہو، تو پہلے دس، میرے کو رب نے پوچھنا لے تو کون ہے؟ اس نے کہا جی اس نے کہا تو چھوڑ، اس سے گیا کہ یا اللہ وہ تو بہت ڈھاڈا بندہ کوئی اگوں، وہ تو سانو چھنڈ کے رکھ دیتا، اور وہ آنا پہلے تسی کون ہو؟ اللہ کا پھر کوئی کرو کچھ منو اس دی، کچھ گزارا کرو، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس تو بندہ پوچھے تو اتنے کوڑ ہے، یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ قبر کے اندر کی بات ہے، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ تجھے کیسے پتہ چل گیا وہاں کی؟ لیکن لوگ بھی کہتے ہیں واہ جی واہ کمال ہو گیا جی، بھائی اتنا تو عقل بھی
بندے کا کام کرے نا. ایک مولوی اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن کھول کے تمہیں سنائے اور دوسرا یہ ایک کہانی سنائے. اب آپ کیا کہیں گے کہ یار وہ بھی عالم ہے اور یہ بھی عالم ہے؟ کچھ تو اللہ فرماتے ہیں عقل سے کام لو نا. اللہ نے ترازو بھیجا ہے اور میزان بھیجا ہے اور اس میزان پہ تولو. اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک پہ تولو. جیسے ترازو پہ چیز پر تول کے پتہ چل جاتی ہے کلو ہے یا آدھا کلو ہے. لے آؤ اپنے عقائد کو قرآن پہ تولو, پتہ چل جائے گا صحیح ہے یا کھوٹا ہے, پورا ہے یا ناقص ہے. خیر, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا دیتے ہیں, جو آخرت چاہتا ہے ہم آخرت چاہتے ہیں, لیکن جتنا ہم چاہتے ہیں دنیا اتنے ہی ملتی ہے. اس لیے رب سے دنیا اور آخرت مانگا کرو. رب سے دونوں چاہو, اللہ ہی دینے والا ہے. جیسے بارش اللہ برسانے والا ہے, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش برسانے والا کون؟ اللہ. مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا, جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, زمیندار کہتے ہیں جی بارشیں نہیں ہو رہی, پھر اللہ رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے ٹھنڈی, پھر اللہ بارشیں برساتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ تمہاری کشتیوں کو پانی کی پیٹھ پر تیراتا ہے. اگر اللہ روک لے تو کوئی بیڑے کو تارنے والا کوئی نہیں ہے. اوے لوگوں, کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, فحاشی سے بچاؤ. اگر غصہ آئے, کسی کی ناراضگی, اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو, نماز قائم کرو, آپس کے معاملات مشورے سے طے کرو اور رب کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرو. اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں بخش کے جنت عطا فرمائے گا. کون اللہ؟ کون اللہ؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ جو آسمانوں کا بھی بادشاہ, جو زمینوں کا بھی بادشاہ. یخلق ما یشاء, جو چاہے پیدا کرے. یہاں بولے من یشاء اناسا, جس کو چاہے بیٹیاں دے. وہ یہاں بولے من یشاء الذکور, جس کو چاہے بیٹے دے. اور یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دے. ویجعل من یشاء عقیما, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. انہ علیم قدیر, فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وحی کے طریقے, وہی ہم کبھی دل میں بات ڈال دیتے ہیں, جس کو القاء کہتے ہیں, الہام کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں بعض دفعہ کوئی بات ڈال دیتا ہے, انبیاء کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. اسی طرح فرشتہ بھیج کر یا پردے کے پیچھے سے, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, اللہ یوں کلام کرتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن عطا کی, وہی بھیج کر کی ہے. بس اس کے بعد سورہ زخرف ہے جی. زخرف کا معنی سونا. کیا جی؟ سونا. یہ سونا نہیں جو آپ سو رہے ہیں, وہ سونا جو مارکیٹ میں ملتا ہے, ریٹ پتہ کرے تو بندہ جاگ جاتا ہے. سمجھ آئی؟ انشاءاللہ پورا ہفتہ آنکھ نہیں لگے گی جب ایک دفعہ ریٹ پوچھ کے آؤ گے نا. اور یہ والا سونا تو پھر اڑ ہی جاتا ہے, وہ والا سونا ہی رہ جاتا ہے. فرماتے ہیں دنیا والے کہتے ہیں وہ چنگے ایمان والے نے کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہاں اسی طرح ہے. دنیا میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں, اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں مکان بھی سونے کے دیتا, سیڑھیاں بھی سونے کی دیتا, لیکن دنیا میں آزماتا ہوں, آخرت میں بہت کچھ دینا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ پھر دلائل عقلیہ بیان کرتے ہیں, اور دلائل عقلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جانوروں کو تمہاری سواریاں اللہ نے بنایا, لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ, تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سوار ہو جاؤ, پھر رب کی نعمتوں کو یاد کرو. وَتَقُولُوا, اور یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا, ہم تو اس کو قابو نہ کر سکتے تھے اور ہم رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہاں پہ ایک بات عرض کروں, علماء نے فرمایا کہ یہ سواری کی دعا تو تقریباً یاد ہوگی ہر بندے کو, ہر سواری پہ, لیکن اللہ نے یہاں پہ جانوروں کا ذکر کیا. وہ گھوڑا, وہ اونٹ, اس پہ بیٹھو تو یہ پڑھو. ہمارے یہاں بعض کے آپ تو اکثر سواریاں بے جان ہی ہیں, جاندار سواری کا رواج بہت کم ہو گیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ دعا بھی پڑھو اور ساتھ وہ دعا بھی پڑھو جو کشتی کی دعا ہے, بسم اللہ مجرہا و مرساہا, کیونکہ بے جان سواری کی دعا
بھی اللہ نے وہ ذکر کیا قرآن پاک میں. اس لیے آپ سواری میں بیٹھیں یہ دعا بھی پڑھیں اور ساتھ وہ دعا بھی پڑھیں, بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ اس کو چلائے گا اور اللہ اس کو کنارے لگائے گا, یعنی منزل تک پہنچائے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ تم کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے, شرم کرو, اپنے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے زندہ دفن کر دیتے ہو اور ساری بیٹیاں اللہ کے لیے تم نے چھوڑی ہوئی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ پیرا دے نام دے چورما تے اللہ دے نام دیا دونیاں, اللہ کے نام دی او ظالمو, اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکے والے نے جو بڈیرے تھے نا سردار, ان کو بڑی تپ چڑھتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیوں بنے, ہم کیوں نہیں بنے. کہتے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. وہ قرآن اللہ نے نازل کرنا تھا کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں نازل کیا, عبداللہ کے در یتیم پہ نازل کیا. اللہ فرماتا ہے جی ہاں ایسے ہی کیا, جس پر میری رحمت کی نگاہ ٹکی نا اسی میں نے کائنات کا امام بنا دیا ہے. باقی مال و دولت کی بات نہیں ہے. اللہ چاہتے کافروں کی چھتیں, ان کی سیڑھیاں, ان کے گھر اور ان کے برتن سونے چاندی کی بنا دیتے. مال کی طرف نہ جاؤ. دیکھو فرعون بھی کہتا تھا اے میری قوم والو دیکھو میں ملک مصر کا مالک ہوں, موسیٰ کے پاس تو کچھ نہیں, لیکن اللہ نے غرق کیا یا نہیں کیا. تو مال کام نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کام آتا ہے. اور یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوان, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ, یہ تو سب خیالی بت ہے جن کے پیچھے تم پڑے ہوئی ہو. اصل تو کائنات کا نظام رب ہی چلانے والے ہیں. اس کے بعد سورۃ الدخان ہے, چلو وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.